قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، پیغمبر سے کہا گیا میرے محبوب ان سارے لوگوں کو آپ جہنم کی آگ سے بچائیے۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، محبوب کے ذریعے خطاب کیا جا رہا ہے بچاؤ اپنے دامن کو، اپنے وجود کو جہنم کی آگ سے۔ کیا ہو رہا ہے آج یہ قوم مسلم میں بیماری جب سے دکھاوے کی چل گئی نا، دکھاوے کی بیماری، لوگ اچھا کہیں، تعریف ہو جائے، ارے صاحب فلاں صاحب نے کیا کھانا بنایا، ارے صاحب فلاں صاحب نے کیا ٹرینڈ لگایا، ارے صاحب کیا شادی کی تھی۔ محض اس ایک تعریف کے جملے کے لیے ہم اپنی دنیا اور آخرت ساری تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ دنیا کی تعریف اور دنیا کی اس جملے اور دنیا کی پسند کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ نے جو شادی 10 لاکھ روپے کی ہے، کل کوئی مالدار آدمی 12 لاکھ کی شادی کر دے گا، تمہاری 10 لاکھ کی شادی جو ہے ایک دن میں بندہ بھول جائے گا۔ لوگوں کی تعریف کے لیے اپنی آخرت خراب کرنا یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں۔ آپ جانتے ہیں صحابہ اکرام کا مزاج کیا تھا؟ آج ہم خوب حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، افسوس یہ ہے کہ ہماری زبان پر رہ گیا، ہمارے دل میں نہیں رہا کچھ۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ میری بات سے ایگری کریں گے۔ آج ہم مسلمان دکھنا چاہتے ہیں، مسلمان بننا نہیں چاہتے۔ ہم مسلمان دکھنا چاہتے ہیں دور سے، نہیں صاحب ہمارے سر پہ ٹوپی ہے، مسلمان ہے، مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہم دوسروں کو مسلمان دکھنا چاہتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں ہم مسلمان بننا نہیں چاہتے۔ ہم دنیا کو نیک دکھنا چاہتے ہیں مگر نیک بننا نہیں چاہتے۔ یہ حال ہے آج قوم مسلم کا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم مسلمان صحیح معنی میں بننا نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے، اور اگر ہم مسلمان بننا چاہتے تو مصطفیٰ کی بیٹی سے زیادہ اچھی شادی اس کائنات میں اور کس کی ہو سکتی ہے؟ جوانوں کے ذہن میں، آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں؟ کہاں کی مولا کائنات نے شادی؟ مسجد میں، اللہ کے گھر میں۔ کس کی شادی؟ خاتون جنت کی۔ کون خاتون جنت؟ اگر خاتون جنت پہ بات کروں تو سبحان اللہ، ایسی بیٹی اس کائنات میں نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ نہ ایسا باپ اس کائنات میں ہوا اور ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ایسی بیٹی ہوئی اور نہ ہی قیامت تک ہو سکتی ہے۔ وہ بیٹی خاتون جنت جن کی شان یہ ہے، اذا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام الیہا فقبلها واجلسها فی مجلسہ، جب میرے نبی کی بارگاہ میں آتی تھی تو میرے نبی فاطمہ کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ اتنی عظیم بیٹی جب آ رہی ہے تو میرے نبی استقبال میں اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں، پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں، چوم رہے ہیں، اور میرے نبی اپنی مسند پہ بٹھا رہے ہیں فاطمہ، اپنی جگہ پہ میرے نبی بٹھا رہے ہیں، اور جب جاتی ہے تو میرے نبی استقبال میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب تک نظر آتی ہے میرے نبی بیٹھتے رہتے ہیں۔ فاطمہ کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے محمد کو راضی کیا، اور جس نے محمد کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے خاتون جنت کی۔ ان سے زیادہ عظمت والی بیٹی اس کائنات میں نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ لیکن شان دیکھیے آپ، جب نکاح کرنے کی باری آئی تو میرے نبی نے کہا کیا؟ مسجد میں۔ قرآن سے پوچھئے مسجد میں کیوں کرنا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، دنیا میں جتنے طریقے رائج ہیں ان سارے طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ اگر کوئی ہے تو محبوب کا طریقہ ہے۔ اب اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو یہ عہد کرنا پڑے گا کہ جب ہماری شادی کا موقع آئے گا تو ہماری شادی 10 لاکھ کے میرج ہال میں نہیں، مصطفیٰ کے طریقے پر انشاءاللہ ہمارا نکاح مسجد میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہو ہماری شادیاں کیسی ہوگی؟ ہمارے نکاح کے اسٹیج آپ کو بتاؤں، ہمارے تمام علماء اکرام سرپرستی فرمائے، اس محفل کی حمایت تائید کریں گے اس بات کی۔ ہمارے ان نکاح کے جو اسٹیج ہیں
اس پر کوئی ذمہ دار شخص آج کی تاریخ میں ہمیں نظر نہیں آتا ہے. صرف جوتے پہنا ہوا دولہا اور جوتے پہنے ہوئے دولہا کے دوست، کوئی ذمہ دار شخص نہیں ہے نکاح کے اسٹیج پر. اور صرف مسلمان ہی نہیں، دوستی کے نام پر اور بھی بہت سارے لوگ اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کے سر پہ ٹوپی نہیں. کتنے لوگ ہیں؟ وضو تو کسی کا ہی نہیں ہوتا تقریباً الا ماشاء اللہ. کتنے لوگ اس میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا غسل بھی نہیں ہوتا، ناپاک ہوتا ہے. آدھے سے زیادہ لوگ سب کے منہ میں گٹکا، پان، تمباکو بھرا ہوا ہے. آدھے دوست اس ناجائز اور حرام کام کو لیے بیٹھے محبت میں پٹاخے چلانے کے لیے. وہ اتنا بھی انتظار نہیں کرتے کہ حضرت امام صاحب، قاضی صاحب اسٹیج سے نیچے اتر جائیں پھر ہم پٹاخے چلائیں. اتنا بھی انتظار نہیں کرتے. اور اس اسٹیج پر کوئی ذمہ دار شخص موجود نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس شادی میں سب سے زیادہ اہم کام کیا تھا؟ یہ آپ کا مائرہ شادی کا حصہ نہیں ہے، یہ آپ کی ہلدی شادی کا حصہ نہیں ہے، یہ آپ کی پھول کی رسم شادی کا حصہ نہیں ہے، یہ آپ کے 50 رنگ کے کھانے یہ شادی نہیں ہے. یہ صرف رسم و رواج ہے. اور شادی میں ہمارے یہ پھول اور یہ ہلدی اور دنیا بھر کی چیزیں یہ ہم نے غیر مسلموں سے لی ہے. فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے یہ ہمارے گھر میں داخل ہوگی. اصل شادی جانتے ہو کیا ہے؟ صرف نکاح. اور آج کسی مسلمان کا، والد کا، ماں کا، دادا کا، رشتہ دار کا، کسی ذمہ دار کا ذرے کے برابر یہ ذہن نہیں ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے ہمیں وہاں ہونا چاہیے. کوئی موجود نہیں. یہی حال ہے. آپ جانتے ہو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمجھیے گا اس بات کو، فرمایا جو کام اللہ کے ذکر سے شروع ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے. سبحان اللہ. علماء جانتے ہیں، حدیثوں میں بھی دیکھ لیجئے، ہدایہ کے اندر بھی باضابطہ تفصیل کے ساتھ بحث کی گئی ہے. اور جو کام اللہ کے ذکر کے ساتھ شروع نہیں ہوتا وہ مکمل نہیں ہوتا. اگر یہ بات سمجھ آ رہی ہے، میں بھیلواڑہ میں دارالفتاء میں بیٹھتا ہوں، صبح سے لے کر شام تک 10 لوگ آتے ہیں طلاق کے مسئلے لے کر. 2 مہینے بھی نہیں ہوئے شادی، لڑکی کے ہاتھوں سے مہندی کے نشان بھی نہیں مٹے اور طلاق کی نوبت آ رہی. ہم لوگ افسوس کرتے ہیں شاید یہ کہیں ایسی شادی تو نہیں جو اللہ کو ناراض کر کے ہوئی ہو، جو دین کا خون کر کے ہوئی ہو، جو مصطفیٰ کو ناراض کر کے ہوئی ہو. چونکہ میرے نبی کا فرمان ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہے اور وہ کام مکمل ہوتا ہے. کبھی نہیں ہوتی ہے، بیچ میں رکتا نہیں ہے. ہماری شادیوں کا حال دیکھ لیجیے. ایک کام. دوسرا کام ولیمے کے نام پر، لمبی شادی کرنے کے نام پر سود پہ لا کے پیسے. دوسرا غلط کام. پوری شادی ہو گئی شریعت کے خلاف، پھر جب لڑکی کی رخصتی ہوتی ہے نا تو گھر والے کہتے ہیں قرآن شریف اٹھا کے لائیے اور اوپر پکڑ کے چلیے، لڑکی کی جو رخصتی ہے وہ قرآن کے سائے میں ہے. سارے کام شریعت کے خلاف کر لیں. اسی قرآن کی مخالفت کی، قرآن تمہارے گھر میں تھا، قرآن کی مخالفت کی تم نے ہلدی کے نام پر، ڈی جے کے نام پر، ناچنے کے نام پر، تماشے کے نام پر، دکھاوے کے نام پر، سماج کے نام پر. یہ قرآن جیسی عظیم کتاب آپ کے گھر میں تھی، باقی کوئی لحاظ نہیں کیا. سارے شریعت کے خلاف، قرآن کے خلاف کام کرنے کے بعد رخصتی کے وقت کہہ رہے نہیں صاحب قرآن کے سائے میں ودا ہوگی. اب قرآن کے سائے میں ودا ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ اسی قرآن کی مخالفت کی ہے آپ نے اپنے شادی پر. کیا آج ہمارے اس مجمع میں ایسا کوئی جوان ہے کوئی جوان ایسا جو یہ کہے انشاءاللہ میری شادی ہوگی میرج ہال میں نہیں، انشاءاللہ خاتون جنت کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے میں نکاح مسجد میں کروں گا انشاءاللہ. ہے یہاں کوئی اس مجمع میں؟ ہے کوئی اس مجمع میں؟ نام محمد کا نعرہ لگانے والے، حضور کے نام پر مرنے مٹنے والے وہ مسلمان ہیں جو یہ عہد کر لیں ہمیں شادی کے موقع پر نہ جہیز چاہیے، نہ جہیز کا مطالبہ ہوگا. اللہ نے ہمیں مرد بنایا ہے، ہمارے بازو میں طاقت عطا فرمائی ہے. ہم لڑکی والوں سے مطالبہ نہیں کریں گے، عزت کے ساتھ رزق کمائیں گے. اللہ نے جو ہماری قسمت میں لکھا ہے انشاءاللہ وہ ہمیں مل کے رہے گا انشاءاللہ.
ہماری شادیاں آج بالکل اسلام سے ہٹ گئی ہیں، ہماری شادیاں آج بالکل دین سے ہٹ گئی ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ ہم مسلمان بننا چاہتے ہیں، مسلمان دکھنا چاہتے ہیں، بننا نہیں چاہتے۔ میں نے اعلان کیا آپ کے اس پورے مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا نہیں ہوا یہ کہنے کے لیے کہ میں شریعت کے خلاف شادی نہیں کروں۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی اس مجمع میں دوسرا جو یہ کہہ دے میں اپنی شادی میں جہیز نہیں لوں گا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، بس یہی لوگ ہیں۔ اور بھی کوئی اتنی بڑی مسجد میں جو یہ کہیں مجھے شادی میں نہ جہیز چاہیے اور نہ ہی میں شریعت کے خلاف شادی کروں گا؟ ان کے چہرے پہچان کے رکھیے گا۔ الحمدللہ، اللہ کرے آپ سلامت رہیں، اور آپ جو نیت آج کی تاریخ میں اس مسجد میں کر رہے ہیں اللہ اس نیت پر آپ کو قائم و دائم فرمائے۔ آمین۔ اور یہ عہد کر لیجئے ہمیں لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ نہیں کرنا۔ آپ جانتے ہیں میرے دل میں درد ہے ہماری قوم سے زنا ختم ہو جائے۔ آپ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ آپ چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ ہم چاہتے ہیں ہماری قوم سے زنا ختم ہو جائے، لیکن زنا عام کی ہو رہا ہے، شادیاں مہنگی ہو گئی صرف اس لیے کہ شادیاں مہنگی ہو گئی، زنا عام ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا شادی سستی کر دو، زنا کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری قوم کے زبان آ گیا ہے، وہ مہم چلائیں اور علل اعلان بہت ساری چیزوں کا آپ روزانہ اسٹیٹس لگاتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا۔ اللہ کرے آپ کی زندگی خوشحال رہے، ایسی لگاتے رہے، لیکن ایک اسٹیٹس آج سے یہ بھی لگائیے انشاءاللہ 2 چیزوں کا آپشن بڑھائیے، نہ تو مجھے شادی میں کسی لڑکی والے سے جہیز چاہیے، اور میرا نکاح انشاءاللہ مصطفیٰ کی بیٹی کے طریقے پر مسجد میں ہوگا۔ انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اسٹیٹس لگانے والی وہ چیز نہیں ہے، ناچنے اور گانے والے سمجھ رہے ہیں آپ، دکھاوے والی چیزیں۔ اسٹیٹس یہ لگائیے، یہ والا اسٹیٹس لگائیے، انشاءاللہ اس اسٹیٹس سے آپ کا اسٹیٹس بڑھ جائے گا۔ دنیا سمجھ جائے گی آپ محمد عربی کے غلام ہیں، بے شک، دنیا سمجھ جائے گی آپ کے سینے میں آج بھی اسلام زندہ ہے، دنیا سمجھ جائے گی آج بھی آپ قرآن پر عمل کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ ہماری تاریخ یہ رہی ہے، ہمارا مزاج یہ رہا ہے، ہمارا انداز یہ رہا ہے۔ قوم مسلم کی تاریخ